پاکستان میں ایک الیکشن ہوئے کراچی میں، اور اس الیکشن میں جس جماعت کو حکومت پاکستان نے، عمران خان صاحب نے بین کیا اور کہا یہ تو دہشت گرد جماعت ہے، اور ساری لیڈرشپ کو شیڈول 4 میں ڈالا، اور پھر ان کو جو ہے وہ انٹیریئر منسٹری نے کہا کہ یہ بینڈ جماعت ہے۔ اسی جماعت نے عمران خان صاحب سے زیادہ ووٹ کراچی میں لیے، اور وہ الیکشن بیسیکلی تو پیپلز پارٹی جیتی ہے پاکستان میں۔ لیکن جو میرا پوائنٹ آف کنسرن ہے، اگر حکومت نے ان کو دہشت گرد ڈکلیئر کیا ہے تو پھر حکومت ان کو الیکشن کیوں لڑنے دیتی ہے؟ کیا یہ پاکستان کے قانون کی، آئین کی توہین نہیں ہے کہ وہ جماعت الیکشن لڑتی ہے، الیکشن کمیشن اس کو جو ہے وہ بیلٹ پیپر جاری کرتا ہے، ان کا نام لکھا ہوتا ہے، اور وہ 11,000 سے زیادہ ووٹ لیتے ہیں، جبکہ عمران خان کا جو کینڈیڈیٹ ہے وہ 9,000 سے کم ووٹ لیتا ہے، اور 5ویں نمبر پہ عمران خان کا کینڈیڈیٹ آتا ہے، اور دہشت گرد جماعت جس کو حکومت پاکستان نے کہا ہوا ہے، میں نے نہیں کہا ہوا، وہ 11,000 سے زیادہ ووٹ لے رہی ہے بیکاز آف کووڈ، ووٹر ٹرن آؤٹ کم تھا۔ سو پوائنٹ یہ ہے کہ کیا ہماری پالیسی یہی ہے کہ ہم نے اسی طرح کنفیوزڈ سگنلز دینے ہیں اپنی عوام کو، یا کہ ہماری کوئی کلیئر کٹ پالیسی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ پوری دنیا میں اس طرح کا ہمارا ایک مذاق اڑ رہا ہے، لوگ سمجھتے یہ ہیں کہ یہ اپنے ملک کو لے کر کے سیریس نہیں ہے، جبکہ پاکستان کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ان کو اپنے شارٹ ٹرم 2-4 MNA کی سیٹیں، اسمبلی کی سیٹوں کی خاطر وہ اپنے ملک کی ڈائریکشن جو ہے اس کو داؤ پہ لگانے کے لیے بالکل تیار ہوتے ہیں۔ سو ثابت یہ ہوا کہ جو عمران خان صاحب نے کیا تھا، جو پلان بنایا تھا، جو گورنمنٹ نے پلان بنایا تھا کہ ہمیں اس جماعت کو دہشت گرد قرار دینا چاہیے، بین کرنا چاہیے، الیکشن کمیشن میں ان کو وہاں سے ہٹا دینا چاہیے، وہ تو یہ نہیں کر سکے۔ اور یہی وہ سندھ ہے جہاں سے یہ جو جماعت ہے TLP، یہ پہلے بھی سیٹیں لے کے اسمبلی میں بیٹھی ہوئی ہے۔ سو کیا پاکستان کی ڈائریکشن جو ہے وہ، ہم تو خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس طرح کی ملیٹنسی کو ختم کرنا ہے، ملیٹنٹ مائنڈ سیٹ کو ختم کرنا ہے۔ اگر یہ لوگ پارلیمنٹ میں چلے جائیں گے تو یہ کس طرح کی پارلیمنٹ کی تشکیل ہوگی؟ اور ان لوگوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہمیں یہ بھی سمجھنا ہے کہ یہ لوگ بڑی عجیب قسم کی پالیٹکس بھی کرتے ہیں۔ ان کا جو مینیفیسٹو ہے، وہ اس مینیفیسٹو میں ایک ہی پوائنٹ لکھا ہوا ہے، ون سنگل ایموشنل اپیل ہے، ون سنگل ایموشنل اپیل ختم نبوت کے اوپر۔ وہ ٹھیک ہے، ہر پارٹی کا اپنا ایک موقف ہوتا ہے، ان کا بھی ہونا چاہیے، اور ختم نبوت ہمارے سب کے ایمان کا حصہ ہے، لیکن اور ساری سیاسی جماعتوں کے ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن کیا الیکشن لڑنے کے لیے، یا الیکشن میں اگر آپ پاور پہ آ جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی ٹاپک نہیں ہوگا؟ ہمیں بہت ساری اور چیلنجز کا سامنا بھی کرنا ہے۔ تو ہمارے لوگوں کو یہ سمجھنا ہے کہ ہمیں اس پارٹی کو ووٹ ڈالنا ہے جو پروگریسو ہوگی، جو ڈیموکریٹک ہوگی، جو پوری دنیا سے پاکستان کو لنک کرے گی، انگیج کرے گی۔ ابھی آپ دیکھیں کہ یہ جو جماعت ہے TLP، تحریک لبیک پاکستان، گو کہ ان کے پاس اس وقت وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں تو حکومت نے، اگر وہ ان کو الیکشن کمیشن نے بین کیا ہوتا تو وہ کیوں کر کے الیکشن لڑ سکتے تھے، لیکن وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، اور انہوں نے عمران خان صاحب سے زیادہ ووٹ لے لیے۔ ابھی جو 1 مہینہ پہلے یا 15 دن پہلے یہ پورے پاکستان اور دنیا نے ہمارا ایک تماشے دیکھے یہاں پہ ہوتے ہوئے پاکستان میں، آج پتا چلا ہے وہ پارٹی تو عمران خان سے زیادہ پاپولر ہے کراچی کے اندر، وہ تو زیادہ ووٹ لے گئی ہے وہاں پہ۔ عمران خان کے پاس تو اسٹیٹ مشینری بھی تھی، عمران خان کے پاس تو سارا کچھ تھا، ان کے پاس تو وہ اسٹیٹ مشینری نہیں تھی۔ سو اٹ مینس کہ کیا ہم یہ سمجھیں کہ جو ریلیجس پالیٹکس ہے یہ اس کا رائز ہو گیا ہے؟ ابھی آپ دیکھیں کہ جو پاکستان میں جو مذہبی سیاست ہے یہ دوبارہ جڑ پکڑ رہی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ کبھی بھی جو مذہبی جماعتیں رہی ہیں وہ کبھی اس پوزیشن میں نہیں رہی کہ وہ نیشنل لیول پہ اپنے آپ کو وہ امپاور کر سکے۔ وہ پریشر گروپ ضرور رہے ہیں مذہبی جماعتیں، جس میں مختلف قسم کے جماعت اسلامی ہے، جمعیت علماء اسلام، فضل الرحمان ہے، اور پھر کبھی کبھی یہ 5-6 جماعتوں کا ایک گروپ بنا لیتے تھے، MMA which is known as متحدہ مجلس عمل، لیکن یہ کبھی اس طرح پاور میں نہیں آتے تھے۔ مشرف ان کو پاور میں لے کے آیا تھا، اور مشرف بھی ان کو پاور میں اس لیے لے کے آئے تھے ان کا گروپ بنا کے، تاکہ وہ مغرب کو دکھا سکے
کہ دیکھو اگر تم نے مجھے سپورٹ نہ کیا تو میں یہ جو دائیں بازو کے مولوی ہیں یہ حکومت میں آ جائیں گے، اور ایم ایم اے پاکستان میں دوسرے نمبر پہ پاکستان کی اپوزیشن پارٹی بن گئی. جس طرح الیکشن انجینئر ہوئے، وہ جو 2002 کے الیکشن انجینئر ہوئے، تو اس میں یہ جو مذہبی جماعت تھی یہ پاور میں آ گئی، اور وہ اسی لیے پاور میں آئی کیونکہ وہ سارا الیکشن مینج تھا. اور اس وقت جو کنگز پارٹی تھی پاکستان میں، پی ایم ایل کیو کے نام سے جانی جاتی ہے، ابھی بھی وہ پارٹی ہے کیونکہ وہ مشرف کے لوگ تھے سارے، تو وہ سارے الیکشن جیت گئے. تو مولویوں کو مشرف صاحب لے کے آئے مغرب کو دکھانے کے لیے کہ آپ اگر مجھے سپورٹ کریں گے، میں انلائٹن ماڈریشن کو سپورٹ کرتا ہوں، میں ایک پروگریسو بندہ ہوں، ہمیں سپورٹ کرے تاکہ یہ مولوی پاور میں نہ آ جائے، اور مغرب کو ڈراتے رہے بہت، اور مغرب نے پھر اس چیز پہ ہمیں سخت دباؤ کیا. لیکن ان ریالٹی مولوی جو تھے وہ زیادہ پاورفل ہو گئے، ان کی اتنی کیپیسٹی نہیں تھی کہ وہ اس لیول پہ آتے. لیکن اس وقت جناب مشرف ان کو لے آئے. اب پوائنٹ یہ ہے کہ ان کو یہ جو ٹی ایل پی ہے یہ کیا کر رہی ہے. ٹی ایل پی ایک بہت بڑا ایمرجنگ تھریٹ ہے فار پاکستان ڈیموکریسی. اگر ہم نے پاکستان کی جمہوریت نے سروائیو کرنا ہے، تو اگر اس طرح کے جو ملیٹنٹ مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں یہ پاور میں آتے ہیں، تو ہاؤ کین تھنگز وڈ بی گڈ. ہمارے لیے یہ پرابلم یہ ہے کہ اب آپ 2018 کا جو الیکشن پچھلے سال ہوا ہے اس میں بھی انہوں نے جو ہے وہ باقی ساری مذہبی سیاسی جماعتوں سے زیادہ ووٹ اس پارٹی نے لیے تھے، اور پنجاب میں سب سے زیادہ ان کو ووٹ ملے تھے. اور اگر دیکھا جائے تو جو پنجاب میں جو ووٹ ملا تھا وہ پی ایم ایل این کی شکست کا ایک وجہ بھی تھی، کیونکہ بہت ساری ایسی جگہ تھی جہاں پہ ٹی ایل پی کے لوگوں کو اتنا ووٹ ملا کہ وہ پی ایم ایل این کا جو بندہ تھا وہ ہار گیا. ورنہ نیچرلی پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی میں مقابلہ ہونا تھا، لیکن بیچ میں تھرڈ فورس کھڑی ہونے کی وجہ سے پی ایم ایل این جو ہے وہ ہار گئی الیکشن، اور پی ٹی آئی کو نیا ووٹ مل گیا، اور یہ نئی جماعت بنی، اس نے باقی جماعتوں کا ووٹ جو ہے وہ کھایا. اب بہت سارے لوگ جو ہیں گو کہ پی ایم ایل این اٹ سیلف جو ہے انہوں نے کافی محنت کی، لیکن ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ ٹی ایل پی نیشن وائڈ 262 کینڈیڈیٹس کو کھڑی کر چکی ہے، اور ان میں انہوں نے خواتین بھی کھڑی کی. اب آپ امیجن کر لیں کہ یہ جو پنجاب کی 297 کانسٹیٹوئنسیز میں اگر وہ 262 کینڈیڈیٹ کھڑے کرتے ہیں تو وہ امیجن کریں کہ وہ کہاں پہ وہ کہیں پہ وہ نمبر 2 آئے ہیں، کہیں پہ نمبر 3 آئے ہیں، اور بہت ساری ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ انہوں نے لاکھ سے زیادہ ووٹ لی ہیں. سو یہ جو وہ بیسیکلی پالیٹکس کرتے ہیں، پالیٹکس آف ایموشنز کرتے ہیں، وہ ایک نعرہ مارتے ہیں، اور وہ ایموشنل اپیل لوگوں کو مذہبی ایموشنل اپیل کرتے ہیں. کیونکہ یہ جو ٹی ایل پی ہے دیٹ دے سپورٹ اینڈ دے پروپوگیٹ اینڈ دے بلیو کہ وہ ان کا جو مذہبی سیکٹ ہے وہ بریلوی ہے. تو جو بریلویز ہیں وہ بیسیکلی ان کی جو موبلائزیشن ہے وہ تو اسی ممتاز قادری کی ایگزیکیوشن کے اوپر ہے نا. ممتاز قادری وہی تھا جس نے جو فارمر گورنر پنجاب کو گولی مار دی تھی، اور ان کی وہ سیکیورٹی ڈیٹیل میں تھا بندہ، اور اسی نے گولی مار دی، اور کہا جی کہ کیونکہ یہ بندہ جو ہے یہ فائنلٹی آف پروفٹ ہوڈ پہ یقین نہیں رکھتا. تو یہ تو وہ مائنڈ سیٹ ہے جو سمجھتا ہے کہ انصاف کو ہمیں اپنے ہاتھوں میں لینا ہے. سو گورنمنٹ آف پاکستان کو اور ریاست کو دے ہیو ٹو میک اے پلان. اگر ہم نے اسی طرح ماحول اور لوگوں کو، عوام کو ان ملیٹنٹس کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا تو یہ کیسے ملک کی ڈائریکشن ٹھیک ہوگی. یہ تو ملک جو ہے اس کا پرابلم یہ نہیں ہے کہ یہ جماعت پاور میں آ جائے گی، پرابلم یہ ہے کہ یہ جماعت باقی سیاسی جماعتوں کو ریڈیکلائز کر دے گی. وہ کیسے ہوتا؟ یہ ہے کہ جب اس طرح کی جماعت جس کی وائڈر آڈینس ہوتی ہے معاشرے کے اندر، تو جو باقی جیسے پی ایم ایل این ہے، پاکستان مسلم لیگ نواز ہے جس کو مریم نواز اور نواز شریف صاحب لیڈ کرتے ہیں. اب اس جماعت کا پرابلم یہ ہے کہ اصل تو ووٹر ان کا کاٹا جا رہا ہے اور ختم ہو رہا ہے. سو وہ کیا کریں گے؟ وہ اپنے ووٹر کو بچانے کے لیے وہ بھی ٹی ایل پی کا جو مذہبی ایجنڈا اس کے قریب پہنچ جائیں گے، یا ان سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیں گے، یا پھر وہ بھی اسی طرح کی باتیں کریں گے، مذہبی باتیں کریں گے، مذہبی ایجنڈا لے کے آئیں گے پالیٹکس میں جو ٹی ایل پی کے نزدیک ترین ہے، تاکہ ہمارا جو ووٹر ہے وہ ہماری طرف ہی کھینچا رہے، اور ہم کہیں کہ جو ٹی ایل پی کرنا چاہتی ہے وہ ہم ہی کریں گے.
सो आप टीएलपी को वोट ना दें, हमने तो जीत ही जाना है, सो हम जब पावर में आएंगे तो हम टीएलपी वाला काम कर देंगे। ये पाकिस्तान में इससे पहले जुल्फकार अली भुट्टो साहब भी करते रहे, ये इस्लामिस्ट को अपीस करते रहे, और डरते डरते इतने कवानीन बना दिए इस इस्लामिस्ट पार्टी से डरते डरते, जो कि वो कभी भी ना बना सकते, जो कि इस्लामिस्ट पार्टीज कभी भी ना बना सकती। लेकिन ये अपनी पावर में आने के लिए और इन 5 सालों को एंजॉय करने के लिए अपने मुल्क की डायरेक्शन बदल देते हैं। अभी पीएमएलएन के ऊपर ये है कि पीएमएलएन हिस्टोरिकली बड़ी कंजर्वेटिव पार्टी है, उनकी वोट बेस भी सारी कंजर्वेटिव है, और लेकिन अभी उनको चैलेंज ये है कि उनको सबसे वो पीटीआई के अलावा वो जो बड़ा चैलेंज समझते हैं टीएलबी को समझते हैं। सो दिस इज समथिंग कि पाकिस्तान की जो मजहबी जमातें हैं वो टीएलपी का एजेंडे को अपने मैनिफेस्टो में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, ताकि लोगों को कन्विंस करेंगे ये जो काम करेंगे वो तो हम भी कर लेंगे, सो हम ही वोट दें। और जो आगे स्टैटिस्टिक्स मैंने आपको कुछ दिए हैं कि ये नंबर 2 पे बहुत ज्यादा है, कहीं पे नंबर 1 है, कहीं पे नंबर 2 है, नंबर 3 है, लाख लाख से ज्यादा ये वोट लेते हैं, और हर जिले में इन्होंने अपना बंदे खड़े किए हुए हैं। और अगर पाकिस्तान की बाकी मजहबी जमातें जो कि ज्यादातर देवबंद स्कूल ऑफ थॉट से हैं, वो अगर इनसे मिल जाते हैं, बरेलवी जमात से मिल जाते हैं, तो देर इज अ प्रोबेबिलिटी कि पाकिस्तान के अंदर एक इस्लामिक रिसर्जेंस होगी, और वो इस्लामिक रिसर्जेंस जो है दैट कुड बी वेरी मच क्योटिक, क्योंकि वो हमने कभी उलमा के रूल को देखा नहीं है। मौलवी जब रूल करेंगे तो फिर वो आप देखेंगे कि क्या मुल्क की हालत क्या हो जाती है। सो लेट्स थिंक डीप, लेट्स थिंक लॉन्ग, एंड लेट्स मेक अ पॉलिसी कि ये जो जिस जमात को आपने मिलिटेंट और बैन किया है, इसको आप प्रॉपरली बैन एंड मिलिटेंट कहें भाई। ये नहीं है कि आप इसको बीच में छोड़ के तो गायब हो जाएं, आप रास्ते में ही एक जमात को बैन करके और कहें कि नहीं अब इसकी कोई मसला नहीं, अब ये ठीक है। सो लेट्स होप फॉर बेस्ट, एंड आई एम श्योर कि गवर्नमेंट इसके ऊपर कुछ ना कुछ सोचेगी, जिसकी उम्मीद तो बहुत कम है, लेकिन एक मिलिटेंट जमात का इतने वोट ले जाना और रूलिंग पार्टी को पीछे छोड़ देना इज अ पॉइंट ऑफ कंसर्न। और कल को जो इमरान खान की पॉपुलैरिटी है वो तो बहुत कम हो रही है, तो आइंदा जो 2023 का इलेक्शन होगा तो दे कैन सिक्योर सो मच वोट, और बाकी सारी सियासी जमातों को ये फोर्स करेंगे कि भाई वो जो है इनके साथ पार्टनरशिप करें अगले इलेक्शन में। दिस इज अ सीरियस पॉइंट। लेट्स होप फॉर द बेस्ट।